خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع اساتذہ کے لیے بہت ہی خاص اور ضروری ہے، ذہنی معذوری کی اسکریننگ۔ دیکھیں، ایک سپورٹیو کلاس روم بنانے کے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو چلیں اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ سوچیں ذرا، ٹیچرز ہی تو وہ پہلے لوگ ہوتے ہیں جو کلاس میں بچوں کی مشکلات، ان کی سیکھنے کی رفتار میں کمی کو نوٹس کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بچے کی مدد کرنے کے سفر میں ایک استاد کا کردار کتنا اہم، کتنا بنیادی ہے۔ آج ہم جن نکات پر بات کریں گے وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے استاد کا اہم کردار، پھر دیکھیں گے کہ اسکریننگ اور شناخت میں کیا فرق ہے، اس کے بعد ان اہم اشاروں پر بات ہوگی جن کا مشاہدہ کرنا ضروری ہے، پھر یہ جانیں گے کہ کلاس روم میں اسکریننگ عملی طور پر کیسے کی جا سکتی ہے، اور آخر میں باہمی تعاون اور اخلاقی اصولوں پر بات کریں گے۔ تو آئیے اپنے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، ایک استاد کا اہم کردار۔ یہاں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ابتدائی مدد فراہم کرنے میں استاد کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وقت پر اسکریننگ اتنی ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ جب ہم شروع میں ہی کسی مسئلے کو پہچان لیتے ہیں تو بچے کو بروقت مدد مل جاتی ہے۔ اس سے مستقبل میں آنے والی بڑی تعلیمی اور جذباتی مشکلات سے بچا جا سکتا ہے، یعنی بچے کی کامیابی کی بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات بالکل واضح ہونی چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے۔ ایک استاد کا کام تشخیص یعنی ڈائگنوسس کرنا ہرگز نہیں ہے۔ استاد کا رول صرف 3 چیزوں تک محدود ہے: اسکرین کرنا، مشاہدہ کرنا اور پھر بچے کو صحیح ماہر کے پاس بھیجنا۔ یہ لائن بہت کلیئر ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں ایک بہت ہی اہم فرق پر جسے سمجھنا لازمی ہے، اسکریننگ اور شناخت۔ اکثر لوگ ان دو چیزوں کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ دو بالکل مختلف مراحل ہیں۔ یہاں دیکھیں، اسکریننگ اور شناخت کا فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف ہے اسکریننگ، جو کہ ٹیچر کا کام ہے، ایک غیر رسمی سا پروسیس ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ دیکھنا ہے کہ کہیں کوئی رسک تو نہیں۔ دوسری طرف ہے شناخت، جو کہ پروفیشنلز کا کام ہے۔ یہ ایک فارمل پروسیس ہے، اور اس سے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ آیا کوئی معذوری ہے یا نہیں۔ تو اسکریننگ کیا ہے؟ یہ بس ایک پہلا قدم ہے، ایک غیر رسمی سا عمل۔ اس کا مقصد صرف ان بچوں کی طرف اشارہ کرنا ہے جنہیں شاید آگے جا کر مزید مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں، بس ایک اشارہ ہے کہ ہمیں اس بچے پر زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ اور شناخت کیا ہے؟ یہ اسکریننگ کے بعد کا مرحلہ ہے۔ یہ ایک بہت تفصیلی اور باقاعدہ عمل ہے جو ماہرین جیسے کہ ماہر نفسیات کرتے ہیں۔ وہ معیاری ٹیسٹ اور اپنے تجربے کی بنیاد پر باقاعدہ طور پر کسی معذوری کی تصدیق یا تردید کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ کلاس روم میں ایک استاد کو کن چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے؟ یہ اس پورے عمل کا سب سے عملی حصہ ہے۔ چلیں ان اہم اشاروں کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بچے کی ذہنی کارکردگی پر غور کریں۔ کیا اس کے سیکھنے کی رفتار باقی بچوں سے کم ہے؟ کیا اسے بنیادی چیزیں جیسے گنتی یا حروف سمجھنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے؟ کیا اس کی یادداشت کمزور ہے، وہ چیزیں جلدی بھول جاتا ہے، یا اسے بار بار ایک ہی ہدایت دینی پڑتی ہے؟ یہ سب اہم اشارے ہیں۔ دوسری چیز ہے موافقتی رویہ، یعنی روزمرہ کے کام کاج۔ کیا بچے کو اپنی بات سمجھانے میں مشکل ہوتی ہے؟ کیا وہ دوسرے بچوں کے ساتھ گھل مل نہیں پاتا؟ کیا اسے اپنے چھوٹے موٹے کام کرنے میں، جیسے بٹن بند کرنا یا ٹفن کھولنا، مشکل پیش آتی ہے، یا وہ کلاس کے اصولوں پر عمل نہیں کر پاتا؟ یہ بھی دیکھنے والی چیزیں ہیں۔ چلیں اس کو ایک عام سی کلاس روم کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک بچہ ہے جو لفظ تو بہت اچھے سے پڑھ لیتا ہے، لیکن جب آپ اسے کوئی ہدایت لکھ کر دیتے ہیں تو وہ اسے سمجھ کر اس پر عمل نہیں کر پاتا۔ اب یہ کیا دکھا رہا ہے؟ یہ دکھا رہا ہے کہ اس کی پڑھنے کی صلاحیت اور اس کو سمجھ کر استعمال کرنے کی صلاحیت میں ایک گیپ ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اشارہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کیا دیکھنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کلاس روم میں عملی طور پر کیا کیسے جائے؟ تو ہمارا چوتھا حصہ اسی کے بارے میں ہے، کلاس روم اسکریننگ کا ایک عملی طریقہ۔ اس پورے عمل کو ہم 3 آسان قدموں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا قدم، منظم طریقے سے مشاہدہ کریں۔ دوسرا قدم، جو کچھ آپ نے دیکھا اس کا موازنہ اس عمر کے بچوں سے کی جانے والی عام توقعات سے کریں۔ اور تیسرا قدم، اپنے مشاہدات کو ریکارڈ کرنے کے لیے کچھ آسان ٹولز کا استعمال کریں۔
اور یہ ٹولز کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ چیک لسٹ بنا سکتے ہیں یا اینیکڈوٹل ریکارڈز رکھ سکتے ہیں، مطلب کسی خاص واقعے کے بارے میں چھوٹے چھوٹے نوٹس لکھ لیں، یا پھر بچوں کی نشوونما کے جو چارٹس ہوتے ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا کام بہت منظم اور مروزی ہو جائے گا۔ اور اب ہم آ گئے ہیں اپنے آخری اور سب سے اہم حصے پر، باہمی تعاون اور اخلاقی عمل۔ دیکھیں، مشاہدہ کر لینا کافی نہیں، اس کے بعد کے اقدامات بہت سوچ سمجھ کر اور پیشے ورانہ انداز میں اٹھانے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کوئی مسئلہ ہے تو بچے کو اسکول کاؤنسلر، اسپیشل ایجوکیٹر یا کسی ماہر نفسیات کے پاس ریفر کریں۔ اور سب سے ضروری بات، والدین سے بات کرتے ہوئے بہت زیادہ حساسیت اور ہمدردی کا مظاہرہ کریں، انہیں ساتھ ملا کر معلومات اکٹھی کریں۔ اور ہاں، اس پورے پروسیس میں اخلاقیات کا خیال رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کچھ باتیں ہیں جن کا ہمیں ہمیشہ دھیان رکھنا ہے۔ پہلی بات، بچے کی معلومات کو مکمل طور پر خفیہ رکھیں۔ دوسری، ہمیشہ ایسی زبان استعمال کریں جس سے کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، کوئی اسٹگما نہ جڑے۔ تیسری، بچے کی صرف کمزوریوں پر نہیں، اس کی خوبیوں اور ضرورتوں پر بھی فوکس کریں۔ اور سب سے اہم بات یاد رکھیں، ہمارا مقصد مدد کرنا ہے، بچے کو کلاس سے الگ کرنا بالکل نہیں۔ تو آخر میں اس ساری محنت کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بہت سادہ اور واضح ہے، بچے کو بروقت مدد فراہم کرنا، اس کے لیے ایک انفرادی تعلیمی منصوبہ بنانا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ ہر بچہ کلاس کا ایک اہم اور فعال حصہ بنے۔ تو چلیں اس ساری گفتگو کو ایک سوال پر ختم کرتے ہیں جس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب ہم وقت پر اور اخلاقی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسکریننگ کرتے ہیں تو یہ چیز ایک ایسا کلاس روم بنانے میں کیسے مدد کرتی ہے جہاں ہر بچہ خود کو شامل محسوس کرے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔